ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا۔ جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر، لیکن جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر، لیکن میرے سرکار کی شفقت نے یہ ہمت دے دی اور دے کے منبر پہ حسان کو جگہ آقا نے، دے کے حسان کو منبر پہ جگہ آقا نے نعت گوئی کی زمانے کو اجازت دے دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تھے جناب قاری وجیہ الدین جلال صاحب کبیر نگری، جن سے آپ حضرات نعت پاک سماعت فرما رہے تھے، اور یہ موضوع بڑے ہی اچھے لب و لہجے کے اندر اور بڑی ہی سریلی آواز سے آپ حضرات کے دلوں پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اب ہم اس پروگرام کی اگلی کڑی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل پھر میں تمام اہلیان حسنی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باہر سے آنے والے مہمان کرام کا پرتپاک استقبال خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو ہمارے علماء کرام تشریف لائیں، خصوصاً حضرت مولانا مفتی صدیق الرحمان صاحب ناظم مدرسہ امداد العلوم دانو کنیا، اور اسی طریقے سے حافظ عتیق الرحمان صاحب، حافظ وقار احمد صاحب، مفتی عبد الرزاق صاحب، اور اسی طریقے سے مولانا عبدالاحد صاحب، اور مولانا شاکر علی صاحب، حافظ اخلاق احمد صاحب، اور بہت سارے علماء کرام، مولانا غریق اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بہت سارے علماء کرام ہمارے اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، اور آپ حضرات انشاءاللہ الرحمن آپ حضرات کے سامنے ابھی مقررین کا بیان ہوگا۔ آئیے ہم آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کی اور اس جلسے کی اگلی کڑی کو لے چلتے ہوئے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب آئیے ہم خطابت کی دنیا کی سیر کریں۔ تاریخ انسانی اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ خطابت نے چمنستان عالم میں بہت انوکھے انوکھے کردار اور کارنامے انجام دیے ہیں، اور یہی خطابت اس دنیا کے اندر انسانوں کو جینے کا اور انسانوں کو اپنے قید و بند کی زندگیوں سے آزاد کرایا، مظلوموں کے خلاف، ظالموں کے خلاف مظلوموں کو لڑنا سکھایا، مظلوموں کو ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا سکھایا ہے۔ یہی خطابت جب کسی نبی کی زبان سے آشنا ہوئی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب کسی وائز نے اسے اپنایا تو نصیحت و معظمت بن گئی، جب کسی سیاسی لیڈر نے اسے اختیار کیا تو نعرہ سیاست بن گئی، جب کسی مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، کیونکہ خطابت کے اندر اثر ہے، خطابت کے اندر تاثیر ہے، اور لہذا خطابت نے ہر زمانے کے اندر الگ الگ رنگ و روپ میں اپنے جوہر دکھلائے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خطابت وجد میں آ جائے تو ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آ جائے تو ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ اس شعر کے ساتھ میں ایک طالب علم محمد سیف صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، چند ہی منٹ کے اندر اپنی تقریر کو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، وقال فی موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظیم۔ خداوندام تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندام تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام،
اسلام کے اندر عورت کو جو عزت اور مرتبہ دیا گیا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی مذاہب قائم ہوئے ہیں وہ عزت اور مرتبہ جو اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اسلام عورت کو عرش عظمت پہ بٹھاتا ہے، اسلام عورت کو سر بلند کر رہا ہے، اسلام عورت کی عزت نفس کی حفاظت کر رہا ہے، اسلام عورت کو نفسانی خواہشات کا مرکز نہیں بنانا چاہتا، بلکہ اسلام عورت کو شمع محفل کی بجائے زینت خانہ بناتا ہے اور گھر کی ملکہ قرار دیتا ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت اپنے گھر کی چہار دیواریوں کی بادشاہ ہے، عورت کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو وہی کرنا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں تو ہمیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے جہاں اخلاق و کردار نام کی کوئی چیز نہیں، پہلے باپ کا کھانا گیا پھر ماں کا بھی کھانا چلا گیا، اب صرف ڈیٹ آف ورک پہ گزارا ہو رہا ہے۔ یہاں تو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، یہ کوئی زندگی ہے، یہ کوئی تہذیب ہے کہ ماں اور باپ ہولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے مرنے کا اولاد کو پتا نہیں، بھائی کا بھائی دوست نہیں، بہن کا بہن کو پتا نہیں، ماں کا بیٹے کو پتا نہیں اور بیٹے کا ماں کو پتا نہیں؟ تو بتائیں، یہ کوئی تہذیب ہے، یہ کوئی کلچر ہے؟ میرا اور تیرا کلچر یہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ کردار ہے۔ ہمارا مذہب تو باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے، ہمارے یہاں تعلق و محبت اور پیار کی زندگی کو اپنانا انسان کی شاہرہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں صورت بھی مختلف ہے، یہاں تعمیر و ترقی بلڈنگوں کا نام ہے کہ موٹر آگے بڑی ترقی ہو گئی، بلکہ اسلام ترقی اس کو نہیں کہتا، عمارت کے کھڑی کرنے کو، چمنیوں کے دھوئیں کو، وائرلیس سسٹم کے ایجاد کرنے کو ترقی نہیں کہتا، بلکہ اسلام ترقی اس بات کو قرار دیتا ہے کہ تم غریب کے کام کیسے آئے ہو، مسکین کے کام کیسے آئے ہو، جو تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ تم کس حد تک پورا کر سکتے ہو؟ کیا تم نے صرف مادیت کو اپنایا ہے؟ اگر اس میں کامیابی ہے تو ٹھیک ہے، کامیابی نہیں ہے تو یہ سب عقل کا دھوکہ ہے اور ہم اس دھوکے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عورت جس موضوع پر آج میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کس حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے، یہی عورت ایک وقت تھا، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں وہ اپنی کتاب رہبر و رہنما جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 سال پہلے چھپی تھی، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مرتبہ دیا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک غیر مسلم تھا، کئی سال پہلے اس سے میری کافی بحث ہوئی، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ آپ نے عورت کو بازار کی جنس قرار دیا ہے اور میرے مذہب نے تو عورت کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے مذہب نے عورت کو کیا دیا ہے؟ میں نے اس نے کہا آپ نے عورت کو جیل خانے میں ڈال دیا ہے، چہار دیواریوں میں بند کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہ عورت بنائی کس لیے گئی ہے؟ جس مالک نے عورت کو بنایا ہے اس مالک سے تو پوچھو کہ تو نے اس عورت کو بنایا کیوں ہے؟ میں نے کہا ایک لاؤڈ سپیکر ہے، میں نے اس کو بنایا آواز کے لیے، آپ اس لاؤڈ سپیکر کو گھنگوٹی کے طور پر استعمال کریں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ لاؤڈ سپیکر کیوں بنا ہے۔ جس مالک نے عورت کو بنایا ہے اس مالک سے تو پوچھو کہ تو نے عورت کو کیوں بنایا ہے، اس سے پوچھے بغیر آپ نے اس کو دوسرے کاموں میں لگا دیا ہے۔ تمہیں تو عورت کے اخلاق اور اس کے کردار اور نشو و نما کا پتہ ہی نہیں، تمہیں تو عورت کو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی معلوم نہیں کہ یہ عورت دنیا میں کس لیے آئی ہے۔ آپ نے عورت کو بازار میں بولیوں کی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے، عورت
کی بولی ہو رہی ہے، چوک میں منڈی لگی ہوئی ہے، کوئی دوائی تمہاری نہیں بکتی، کوئی تمہارا فیشن نیا ایجاد نہیں ہوتا جس میں لڑکیوں کی تصویر نہ ہو، کوئی اخبار نہیں بکتی جس میں عورت کی تصویر نہ ہو، کوئی محفل گرم نہیں ہوتا، کوئی میلہ نہیں لگتا جس میں لڑکیوں کی اسٹائلش فوٹو نہ ہو۔ آپ نے عورت کو اس طرح بنا دیا ہے، آپ نے عورت کو گھر سے نکال کر ان کی اولاد کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ 16 سال تک بچے تباہ و برباد ہوتے رہے، بعد میں تمہارے رہتے نہیں، ان کو اپنی ماں کا پتہ نہیں، اپنے باپ کا پتہ نہیں، بیٹیوں کا پتہ نہیں۔ عورت کو آپ نے بھکاری اور آوارہ گرد بنا کر دنیا میں چھوڑ دیا ہے، اور تم اس آوارہ گردی کو آزادی کہتے ہو۔ میں اس آزادی کو حماقت سمجھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک فقہی مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میری اولاد دین پر قائم نہیں رہے گی تو آپ کو یہاں شرعی طور پر رہنے کی اجازت نہیں۔ اگر یہ یقین ہو کہ میری اولاد کافر ہو جائے گی، میری اولاد مرتد ہو جائے گی، تو آپ کو یہاں بستی میں ایک لمحہ رہنے کی از روئے شریعت اجازت نہیں۔ اپنے اولاد کو دین پر قائم رکھ سکتے ہو اسلام کے مطابق، تم اپنی اولاد کو یہاں دین پر قائم رکھنے کے لیے رہو، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اولاد دین سے بے بہرا ہو اور آپ کو پتہ نہیں وہ کل کو کہیں چلی جائے۔ آپ اس پورے تناظر میں دیکھیے کہ والدین کی کتنی ذمہ داری ہے۔ والدین کو تو نیند ہی نہیں آنی چاہیے کہ میرا لڑکا تباہ نہ ہو جائے، میرا لڑکا برباد نہ ہو جائے۔ اب آپ کو اسلام کی طرف آنا چاہیے اور اسلام کے تشخص اور اسلامیت کو آگے لانا چاہیے۔ یہ اسلام کی بقا ہے، یہ آپ کی بقا ہے۔ اسلام باقی رہے گا تو آپ بھی باقی رہو گے، اسلام مٹے گا تو آپ بھی مٹ جاؤ گے۔ جیسے کہ اسپین کے اندر اسلام بھی مٹا ہے تو امت مسلمہ بھی مٹ گئی ہے۔ آپ اس تجربے کو مت دہراؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آپ ہر چیز پر شک کر سکتے ہو لیکن مرنے پہ کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ روزانہ جنازے اٹھاتے ہو، روزانہ لوگوں کو قبروں میں دفن کرتے ہو، اگر یہ یقین نہ ہو کہ اگر آپ کو اس پر غور نہیں کرو گے تو بتاؤ قبر میں جا کر کیا جواب دو گے، مصطفیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اپنی اولاد کو دین پر لانا آپ کی شرعی اور دینی ذمہ داری ہے، اس کا احساس کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کی سنت پوری امت کو دیا ہے۔ آج میں ایک ایسی تقریب سے مخاطب ہوں جہاں میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ میں ان ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پہ چلیں، ان کے طریقے پر چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نام تو لیتی ہو لیکن کبھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی جب میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں تو میری جنازہ رات کو اٹھانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں آپ کی جنازہ کو دن کو پڑھیں گے تو چوک کے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی علی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے کو یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا تو مرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماؤں اور بہنوں کو اسلام کی طرف لانا چاہیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔